عزیز طلبہ، میں ایس ایس شیخ اپنے اس یوٹیوب چینل شاز وائس میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم جماعت 12ویں کی درسی کتاب کے حصہ نثری قواعد سے جملوی تحویل اور تقلیب دیکھنے والے ہیں، جو کہ آپ کی درسی کتاب کے پیج نمبر 64 پر ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی درسی کتاب کے پیج نمبر 64 پر آ جائیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں نثری قواعد پیج نمبر 64۔ جملوی تحویل و تقلیب۔ ذیل کے جملوں کو پڑھ کر ان کے معنی پر غور کیجیے۔ شام کے گلابی سنہرے رنگ افق پر پھیل گئے تھے۔ شام ہو گئی تھی، وہ شام کتنی خوبصورت تھی۔ ان تین جملوں میں دراصل ایک ہی بات کہی گئی ہے۔ پہلے جملے میں شام ہونے کے واقعے کو اس کے رنگوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس جملے میں ایسا پرتکلف اظہار کیا جائے اسے انشائیہ جملہ کہتے ہیں۔ دوسرا جملہ شام ہونے کی خبر دے رہا ہے، اسے خبریہ جملہ کہتے ہیں۔ اور تیسرے جملے میں شام کی خوبصورتی پر اپنے تاثر کا اظہار کیا گیا ہے، ایسے جملوں کو فجائیہ جملہ کہتے ہیں۔ یعنی تیسرا جملہ ہے یہاں پر میں فجائیہ، واہ شام کتنی خوبصورت تھی، وہاں پر میں فجائیہ نشان بھی لگا ہے، جس کو تعجبیہ علامت بھی ہم کہہ لیتے ہیں۔ یہاں بات یا واقعہ ایک ہے، شام ہونا، مگر اسے تین طرح سے کہا گیا ہے، اور تینوں جملوں کے معنی ایک جیسے سمجھ میں آ رہے ہیں، یعنی جن کا تمام کا مقصد کیا ہے؟ تینوں کا شام ہونا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی خیال کو معنی بدلے بغیر مختلف طرح سے ادا کر سکتے ہیں۔ آ رہی ہے بس سمجھ میں؟ اس کے بعد دیکھیں، اب ان جملوں کو پڑھ کر ان کے معنی پر غور کیجیے۔ ابھی کچھ رات باقی تھی، ابھی دن نہیں نکلا تھا۔ میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں، مجھے آپ کی کسی بات سے انکار نہیں ہے۔ پہلے اور تیسرے جملے سے مثبت خیال ظاہر ہو رہا ہے، ایسے جملوں کو مثبت جملے کہتے ہیں۔ دیکھیے پہلا جملہ، ابھی کچھ رات باقی تھی، میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ ان دونوں جملوں سے، یعنی کہ پہلے اور تیسرے جملے سے مثبت خیال ظاہر ہو رہا ہے، اور جب کبھی ایسے جملے آپ کے سامنے آئیں تو آپ سمجھ لیں یہ جملے مثبت ہیں، یعنی جس میں ہاں ظاہر ہو۔ دوسرے اور چوتھے جملے میں لفظ نہیں آیا ہے، جس کی وجہ سے یہ جملے منفی جملے کہلاتے ہیں۔ مثلاً ابھی دن نہیں نکلا تھا، مجھے آپ کی کسی بات سے انکار نہیں ہے۔ یہ جو جملے ہیں یہ منفی جملے ہیں، لیکن انہیں پڑھنے سے معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے اور دوسرے دونوں جملوں میں بات ایک ہی کہی گئی ہے۔ دیکھیے ابھی کچھ رات باقی تھی، ابھی دن نہیں نکلا تھا، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، رات باقی تھی اور دن نہیں نکلا تھا۔ آ رہی ہے آپ کے بات سمجھ میں؟ اس طرح سے آپ اس ٹائپ کے جملے، اس طرح کے جملوں کو حل کر سکتے ہیں۔ مختلف لفظوں میں ادا کیے گئے دو یا دو سے زیادہ جملے جب معنی اور مفہوم میں ایک ہوں، دیکھیے مختلف طریقے سے ادا کیے گئے جملے جو معنی اور مفہوم میں ایک ہوں، تو ان جملوں کی تبدیلی کو تحویل یا تقلیب کہتے ہیں۔ اس اصول کے تحت کسی بھی جملے کو معنی بدلے بغیر دوسرے جملے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل جملوں کی تحویل یا جملے کی تقلیب کہلاتا ہے۔ آئیے اس کی چند ایک
مثالیں دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ جملوی تحویل و تقلیب ہوتی کیا ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے میرے پاس اگزامپل ہے انشائیہ جملے کی۔ تو انشائیہ جملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں نے کہنا ہے کہ ریل اسٹیشن پر آ چکی تھی، یہ تو ہو گیا خبریہ جملہ۔ اب اسی کو میں نے انشائیہ بنانا ہے، ریل اپنے پورے ناز و انداز کے ساتھ اسٹیشن پر آ چکی تھی، یہ ہو گیا اس کا انشائیہ جملہ۔ اب میں نے اس کا جو ہے فجائیہ جملہ بنانا ہے، وہ ریل کتنی صاف ستھری تھی۔ آگے یہ بات سمجھ میں کس طرح سے ہوا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ دوسرے والا جو ہم نے پورشن پڑھا ہے، یعنی منفی اور مثبت جملے۔ تو منزل پر پہنچنے میں تھوڑا وقت تھا، منزل ابھی نہیں آئی تھی، اس نے میرا ہر حکم مانا، اس نے میرا کوئی حکم نہیں مانا۔ آپ نے ان 4 جملوں میں سے بتانا ہے کہ کون سے 2 منفی ہے اور کون سے 2 مثبت ہیں۔ آپ حضرات مجھے کمنٹ سیکشن میں جوابات دے سکتے ہیں یا چینل کا واٹس ایپ نمبر ہے وہاں پر بتا سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد میں جو ہے اگلی ویڈیو میں اس کی سرگرمیاں بھی انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا۔ ویسے اب ضرورت نہیں رہی ہے سرگرمیاں اپلوڈ کرنے کی اور آپ کو بتانے کی، کیونکہ اس کا طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے آپ جملوی تحویل و تقلیب کر سکتے ہیں۔